زیور کیا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، اسی طرح سے حق جو ہے وہ بھی ہمیں بیوٹیفائی کرتا ہے اور ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اس میں یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ یہ بھی ہے، ایک کال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیورات انسان کے بلند اور پاکیزہ اخلاق کی مثال ہیں۔ یعنی جب وہ ٹیسٹ آتے ہیں نا، وہ آگ کیا ہے، جیسے کوئی ٹیسٹ ہے ہماری لائف میں، ہر طرح کا ٹیسٹ آتا ہے۔ کبھی ہمیں کسی بڑے سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، کبھی ہم کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم غصہ کر نہیں سکتے، کبھی ہمارا وہی بات ہے جھوٹ بولنے کو دل چاہ رہا ہے یا کوئی غلط کام کو دل چاہ رہا ہے لیکن ہم اپنی ڈیزائرز کو اس وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب معاملات میں جب ٹیسٹ ہوتا ہے ہماری لائف میں، تو اگر ہم تھوڑا سا پاز کر کے سوچنا شروع کریں، بہت ایک دم ایموشنل نہ ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جھاگ جو بن رہی ہوتی ہے اس چیلنج میں وہ الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اس میں سے جو صحیح بات ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے تھاٹ پروسیس کو ہم صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب ہم پھر اس جھاگ کو ڈسکارڈ کرتے ہیں تو ہمارا بیسٹ کیریکٹر اندر سے نظر آتا ہے۔ وہ بیسٹ کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ آؤٹ شائن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو صبر کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے لیے پاز کا بٹن دبا دیں، امیڈیٹلی غصے میں نہ آئیں، کوئی تنگ ہو بھی رہا ہے تو ہم نہ کسی کو تنگ کریں، تو کیا ہوتا ہے ایک سٹیج وہ بھی آ جاتی ہے کہ انسان اس وقت تک کلیئر ہو جاتا ہے ان دا کانسیپٹ، اور آپ جو صحیح معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، دو لوگ ہیں نا، وہ دونوں صحیح بات کر رہے ہیں، لیٹس سے وہ اپنے پیرنٹ کے پاس جاتے ہیں یا اپنے کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، دونوں کو غصہ بھی آیا ہوا، رونا بھی کئی دفعہ آ جاتا ہے، لیکن ان میں سے ایک جو ہے نا وہ نہایت غصے میں اور مس بیہیویئر کے ساتھ بات کرتا ہے، اس سے کوئی بات برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، بات وہ صحیح کر رہا ہے، اس کی ایکسپلینیشن ایسا درست ہے، لیکن جو اس کا بیہیویئر ہے نا وہ درست نہیں ہے، بہت غصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ باطل والی بات ہو گئی ہے۔ اور دوسرا انسان تقریباً وہی بات کر رہا ہے لیکن بہت ٹھہراؤ کے ساتھ کر رہا ہے، غصے کو کنٹرول کر کے کر رہا ہے، رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو پیچھے نہیں چھوڑ رہا، تو پھر کیا ہے، کس کی بات جو ہے وہ زیادہ ویٹیج رکھے گی، کس کی بات سنی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی اس انسان کی جو اپنے آپ کو ایک ٹھہراؤ کے ساتھ، بیسٹ مینرز کے ساتھ، مینرزم کے ساتھ وہ بات کرتا ہے۔ اور اسی بات پہ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں ٹیچر فیوریٹزم کرتے ہیں، پیرنٹس کو تو فلاں میرا بہن بھائی اچھا لگتا ہے، یہ تو ایکٹنگ کرتا ہے، مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی آتی، ٹھیک ہے، میں جو ہے نا مجھ میں دوغلا پن نہیں ہے کہ غصہ آ رہا ہے تو میں غصہ شو نہ کروں، کیونکہ دیکھیں ہمیں کہا گیا ہے کہ جو ہمارے غلط ٹریٹس ہیں، جو وہ جھاگ کی طرح ہیں، ان کو ڈسکارڈ کریں، ان کو پیچھے کریں، اور جو صحیح ٹریٹس ہیں ہمارے ان کو آگے لے کر آئیں۔ تو ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم اپنی پرابلمز کو خود بڑھاتے جائیں گے۔ آگے کیا فرمایا گیا؟ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے حق اور باطل کی مثال۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو رہا جھاگ تو وہ چلا جاتا ہے نکارا ہو کر۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سمندر کی ویوز بھی آتی ہیں نا، تو اس میں بھی کتنا وہ فروتھ سا اور اس طرح جھاگ سی آتی ہے ہر ویو کے ساتھ، دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اس جھاگ میں کوئی امپیورٹی ہے یا کوئی بیکار چیز ہے تو وہ آگے کی طرف آتی ہے، شور کی طرف، ساحل کی طرف، اور وہ ببلز ببل بن کے ڈسپیئر ہو جاتی ہے، جو واپس جاتا ہے نا پانی، وہ پیور پانی ہی جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی وہ اس فوم کو، اس گند کو واپس نہیں لے کے جاتا۔ آپ دیکھیں اس لیے کئی بیچز جو بہت گندے ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگوں نے سمندر میں بہت پھینکا ہوتا ہے گند، تو وہ پھر اس جھاگ کے ذریعے بہت سا گند باہر ان بیچز پہ بھی چھوڑ جاتا ہے سمندر۔ حق اور باطل، رائٹ اینڈ رانگ اسی طرح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنی خوبصورت مثال سے ہمیں سمجھایا۔ ہم جتنی دفعہ کوئی فوم کہیں دیکھیں گے، چاہے وہ بارش کی شکل میں کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے جو گر رہی ہے، گھروں میں ہمارے بھی تیز بارش ہو تو اس پہ بھی ایسی جھاگ جھاگ سی ببل سے نظر آتے ہیں، یا یہ کہ ہمیں کہیں پہ بھی اور کھانا پکاتے ہوئے کچھ دیکھنے کا موقع ملے، یا سمندر پہ جائیں وہاں موقع ملے، یا کہیں میٹلز کو ہی اس طرح سے ہمیں دیکھنے کا موقع ملے، تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ضرور یہ ریمائنڈر ملے گا کہ زندگی سے اپنے یہ جو غلط نظریات ہیں، خواہشات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، ان کو کیسے کک آؤٹ کرنا ہے ہم نے۔ اور پھر اسی آیت میں اینڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور لیکن وہ نفع دیتا ہے لوگوں کو تو وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں۔ اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے، اس غلط چیز کو ہم ڈسکارڈ کریں تو جو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اب ان کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ان کے اندر ویٹیج آ جاتی ہے۔
کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو. تو حق غالب آ کر رہتا ہے اور جو باطل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی یہ فارمولا ہمیں ہر جگہ پتہ چلتا ہے. ہم کئی دفعہ کیا کچھ پریٹینڈ کر کے غلط طریقے سے غلط کام کر لیں، لیکن جو حق ہے وہ نظر آ جائے گا. جیسے کچھ لوگ شادی کرتے ہیں، وہ کتنے جھوٹ بول بول کر شادی کرتے ہیں. مطلب تھوڑا سا انسان عقل سے کام لے. آپ نے اس لڑکی کو، یا اگر لڑکی والوں نے بولا ہو تو پھر بھی دو فیملیز نے اتنا ملنا ہے، اتنی کلوزنس ہونی ہے ان کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولے اور بعد میں پتہ نہ چلیں؟ اور جو جھوٹ بولے تو ان کی خرابی پھر سامنے نہ آئے. وہ تو آئے گی آئے گی. تو اس سے بہتر نہیں ہوتا کہ انسان ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنے رشتوں کو نبھائے. اسی طرح سے ایز پروفیشنل جب ہم ڈاکٹرز بن رہے ہیں، اگر کوئی میل پریکٹس کرتا ہے تو وہ میل پریکٹس کتنی دیر تک آپ کو فائدہ دے گی؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ میل پریکٹس آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. آپ خود تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے اپنے ہی پیشنٹس جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگ نہیں آتے پھر ایسے ڈاکٹرز کے پاس. وہ ریپیوٹ آپ کی جو ہے وہ ہر جگہ چلی جاتی ہے. تو انسان کو پتہ ہو، اور ایون اپنے ذاتی ریلیشن شپ میں بھی آپ اگر کسی انسان کو بھی بار بار دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کتنی دفعہ آپ کو ٹرسٹ کرے گا؟ وہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ چیز بہت کلیئر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ بَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، بے شک باطل ہے مٹ جانے والا. آپ کو پتہ ہے نا یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پڑھی تھی جب وہ فتح مکہ کے وقت میں کعبہ میں آ کر بتوں کو توڑ رہے تھے کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا. یعنی مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل وقت تھا کہ جب وہ حرم میں جاتے تھے اور بیت اللہ کے پاس جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، تو وہاں پر بت پڑے ہوئے تھے، کتنی بڑی تعداد میں بت تھے. لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ایک دم سے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ایک وقت آیا جب وہ سارا باطل ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سرکمسٹانسز کریٹ کیے کہ وہ باطل جو تھا اس کو سپیس نہیں ملی. ان آیات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے اور بھی اس پہ کچھ ایکسپلینیشن دی ہیں. جیسے اگر ہم بارش سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ قرآن مجید، اس کا علم، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، مومن جو ہے وہ یقین کی بنیاد پہ قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرتا ہے. جیسے زمین اگر بارش کو روک لیتی ہے تو ہمیں پکا پتہ ہوتا ہے کہ یہ لینڈ بڑا فرٹائل ہوگا، یہاں پہ بہت گرینری ہوگی، یہاں پہ لائف بہت ہیلدی ہوگی کیونکہ وہاں پہ پانی موجود ہے. ٹھیک ہے، واٹر از لائف. اسی طرح سے جو انسان اس یقین کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے کہ مجھے اس سے نقصان نہیں ہو سکتا، ہاؤ از دس پاسبل کہ میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس چیز پہ جنت کی بشارت ہے، اس چیز پہ بتا دیا گیا کہ یہ کام کرو گے تو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اس کام پہ لعنت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو میں اگر اس پہ چلوں، چاہے ساری دنیا میں کوئی وہ کام نہ کر رہا ہو، تو مجھے کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے مجھے کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ لڑکیوں کے لیے میں ضرور یہ کہتی ہوں حجاب پہننے سے مجھے کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھے بھی اگر کوئی کہتا ہے یہ بات کہ آپ کو مشکل نہیں لگتی، میں نے کہا دیکھیں میں نے اپنے آپ کو کور کیا اللہ کے حکم کے مطابق، اپنے دماغ کو تو بند نہیں کیا نا. دماغ سے تو میں ویسے ہی سوچتی ہوں، بلکہ زیادہ سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، زیادہ فوکس تھاٹ ہو جاتی ہے. یا یہ کہ آپ سچ بول رہے ہیں. مجھے ایک دفعہ کہیں ویزے کے لیے اپلائی کرنا تھا، تو جس سے میں کروا رہی تھی کام اپنا ٹریول ایجنٹ، تو اس نے مجھے کسی بات پہ کہا یہ آپ نہ مینشن کریں، آپ کو ہو سکتا ہے کسی ایمبیسی میں کوئی زیادہ کراس کویشچن کرے، تنگ کرے. تو میں نے کہا دیکھو جو حق ہے نا، جو چیز جیسے ہے میں اسی طرح پریزنٹ کروں گی، کیونکہ ویزا تو مجھے اللہ کے حکم سے ملنا ہے نا، اللہ نے میرا رزق وہاں رکھا ہوگا تو مجھے ملے گا. سو میں اس قسم کی وہ طریقے نہیں اختیار کرنا چاہتی جس سے کہیں وہ کوئی بات مجھ سے پوچھ لیں اور مجھے جھوٹ بولنا پڑے. تو میں نے نہیں اس کی بات مانی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مجھے فوراً ویزا مل گیا. تو الحمدللہ، کیونکہ وہ اللہ نے وہ وقت لکھا ہوا تھا. لیکن کافر جو ہوتا ہے، جو انکار کرنے والا انسان ہوتا ہے، جو شک و شبہات میں پڑا رہتا ہے، وہ بارش سے فائدہ نہیں حاصل کرتا، شک ہوتا ہے، اس کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اس کو اندھیرے میں رکھتے ہیں. وہ قرآن مجید پڑھ کے بھی، وہ صحیح علم حاصل کر کے بھی، وہ ہر بات پہ ڈاؤٹ فل ہی رہتا ہے اور کسی چیز پہ اس کا یقین جو ہے اس لیول کا نہیں ہوتا. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دین کو فالو کرنا، اسلام پہ چلنا بہت انسان کو فائدہ دیتا ہے. کیوں؟ ایک تو آپ کے اپنے اندر کلیئرٹی آتی ہے رائٹ اینڈ رانگ پریکٹس کی. جب آپ کے اندر رائٹ اینڈ رانگ کی کلیئرٹی آتی ہے تو دین یو آلسو بیکم بینیفیشیل فار ادرس. یعنی آپ ایز اے پروفیشنل بھی کتنے بینیفیشیل ہو جائیں گے.
آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے، یہ نہیں ہے. جو آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ اس میں غلط ہاتھ نہیں ڈالتے. آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی پلیز آپ فلاں کے پاس جائیں، ریفر کر دیتے ہیں اس پیشنٹ کو. آپ کسی سینئر سے ہیلپ لے لیتے ہیں. آپ پیشنٹ کو مس گائیڈ نہیں کرتے اور آپ غلط ٹریٹمنٹ پلان کی طرف نہیں جاتے. گھروں میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم پھر فائدہ مند ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر جو پوٹینشیل ہے جس سے میں کوئی بھی صحیح کام کر سکتا ہوں. تو اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو قرآن کا علم میرے پاس ہے، موجود ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں سے بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کا کالج جو ہے آئی تھنک دس از ون آف اٹس کائنڈ. میں تو یہ کہتی ہوں اس وقت اتنے میڈیکل کالجز کو میں جانتی ہوں جو کبھی کبھار میرے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو کسی سیشن کے لیے انوائٹ کریں، لیکن کیا کریں، ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے یا میڈیکل اسٹڈیز کتنی ٹف ہوتی ہیں. اینڈ آئی آلویز کیپ ونڈرنگ آپ کے کالج کے اندر یہ کیسے اتنا ٹائم ہے. یہ 10 سال سے اگر کلاسز چل رہی ہیں تو 10 سال سے تقریباً ہر ہفتے 1 گھنٹہ مل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے رمضان سے ہم ڈیلی 45 منٹس کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ سوچ حق اور باطل اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرانسفر کرنے کی آپ کے جو بیٹھے ہوئے نا ٹاپ مینجمنٹ کی، ان کی ہے. تو جب ان کی سوچ ہے تو وہ اس سوچ کو آپ تک پاس آن کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم یہاں پہ صرف پروفیشنل نہ بنائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، ہم ایسے ڈاکٹر بنائیں جو اس رائٹ اینڈ رانگ کو سمجھتے ہوں، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک ساؤنڈ پروفیشنل جو ہیں وہ بنے. پھر یہ کہ یہ سوچنا کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا، یا جو کچھ میں سیکھا اس سے میں نے دوسروں کو کتنا فائدہ دیا. یعنی اپنے اندر یہ سوچ بیدار کرنی ہوگی، اور یہ سوچنا کہ کیا میں خیر پہنچانے والا ہوں، کیا میری وجہ سے میری فیملی کو، میرے ٹیچرز کو، میرے انسٹیٹیوشن کو، میرے شہر کو، میرے ہاسپٹل کو، میرے ملک کو، میرے مریضوں کو فائدہ ہوگا، میری اپنی ذات کو ہوگا. یعنی میرے اندر وہ پھر بیلنس بھی آئے گا نا اس حق کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے. کسی نے پوچھا اگر صدقہ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے. یعنی اگر اس کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے، پیرنٹس اتنی بڑی پاکٹ منی نہیں دیتے، یا پاکٹ منی اتنی ہے کہ اسے پورا نہیں پڑتا، تو کام کرے، اپنے کاموں کو بڑھائے. جیسے آپ دیکھیں میڈیکل کالج میں ہوتے ہوئے آپ اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو، کزنز کو، کوئی ارد گرد بچے ہیں، ان کو بایولوجی تو بہت اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں، باقی بھی کچھ سبجیکٹس آپ اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں. کوئی ٹیوشن کر لیں، کوچنگ کر لیں کہ وہ پیسے جو آئیں گے اس کو میں صدقے میں دوں، تاکہ سوشل میڈیا سے جو ہم تنگ رہتے ہیں کہ بس وہ مجھے تو ایڈکشن سی ہو گئی ہے، ہر وقت فارغ وقت میں نے یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، آپ اس سے بچ کے کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں گے. پھر پوچھا گیا اگر اس کو اس کی بھی طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کر دے. اور ہمارے لیے یہ کام بھی بہت آسان ہے. یعنی آپ شام کو ہاسپٹل میں جائیں، وارڈز میں جائیں، پیشنٹ کے ساتھ بیٹھیں، ایمپتھی، کمپیشن شو کریں، ان کا حال چال پوچھیں، وہاں جو رجسٹرار ہیں، ہاؤس آفیسرز ہیں، ایم اوز ہیں، ان کی ہیلپ کریں. چاہے آپ کے آئی ایم اسٹوڈنٹ لیکن میں کام کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہتا ہوں، کوئی میڈیکل کیمپس لگتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں. پھر پوچھا گیا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یا بھلائی کا حکم کرے، تو پھر اچھی بات ہی منہ سے نکال دیں. پوچھا گیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے بچائے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے. تو پھر غلط کام نہ کرے نا. یعنی اگر کوئی ایک سموکر ہے تو پھر دوسروں کو تو سموکنگ پہ نہ لگائے نا. ایک کو محبت کے دورے پڑ رہے ہیں تو دوسروں کو تو نہ محبت کے لیے ساتھی ڈھونڈ کے دے. ایک کلاس بنک کر رہا ہے تو دوسرے کو کھینچ کے بنک تو نہ کروائے. ایک کوئی بھی غلط کام سوسائٹی میں کر رہا ہے، چھوڑو اما ابا تو روکتے رہتے ہیں، چپ کر کے آ جاؤ، وہ دوسروں کو تو پھر نہ کروائے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس پہ ہمیں دیکھیں پورا سسٹمیٹک طریقے سے یہ بات بتائے گی. یہ بھی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے. بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے اور وہ بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں،
اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے۔ اب اس مثال کو ذرا سمجھ لیں اپنے لیے۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے، اور اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں دی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے نا، ہمیں اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میرا کیا سٹیٹس ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اب پتہ چل جاتا ہے، اگر ہم کوئک پوائنٹرز لے لیں، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں کیا آ رہا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دے گا۔ یعنی آپ جب صحیح راستے پہ ہوں گے، صحیح پاتھ پہ ہوں گے، تو آپ کو سب کچھ ملے گا، ہر وہ چیز جو جائز ہے، درست ہے، آپ کو روکا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان سے محبت نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک چیز اور بھی اس مثال سے میں پتہ چلتی ہے، ایک طرف کنوکشن نظر آ رہی ہے، ثابت قدمی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پانی ٹھہر گیا ہے اور جھاگ مر گئی ہے۔ باطل جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، غلط چیزیں جو ہیں وہ اپنی شکلوں ڈائریکشن کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، لیکن جو صحیح راستہ ثابت قدمی ہے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ جو خالص انسان نہیں ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے، وہ آزمائش بھی آئے، مشکل بھی آئے تو اپنا کام نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس جھاگ کو ہی الگ کرنا ہے اپنے آپ سے، اور دنیا کے فائدوں کے لیے میں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑ دینا، میں نے غلط فیصلے جو ہیں وہ نہیں کرنے، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے حق کو حق بتاتا ہے، باطل کو باطل بتاتا ہے، اور یہ نظر بھی آ جاتا ہے۔ حق کہاں کہاں سے ہمیں ملے گا؟ سب سے پہلے ہم یہ اپنے اندر فرملی کلیئرٹی سے اپنے اندر یہ اسٹیبلش کر لیں بات کہ جو کام بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ حق ہے، اور اس پہ ہم نے جم جانا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ نمرود نے جب ان کو کہا کہ تم اپنا دین چھوڑو، وہ اپنی بات پہ اڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس کو حکم دے دیا، کیونکہ وہ باطل کی طرف نہیں گئے، پریشر میں نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا، تو تب کیا کہا گیا؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ، ان کی جو پرسنالٹی تھی، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عمر تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق پہ اڑ جاتے تھے، یعنی وہ کہیں پہ بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہمیں کوئی آئیڈیالوجی ملتی ہے، اس دین کے علاوہ جو بھی آئیڈیالوجی ملتی ہے، وہ ہمیں باطل کی طرف کئی دفعہ بلا رہی ہوتی ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے بھی روکنا ہے۔ اللہ کی کتاب برحق ہے، اس کلام کو پڑھنا، اسے سمجھنا، اس کے ہر کانسیپٹ کو اس کلیئرٹی سے لینا کہ یہ ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرنس بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے بہت سچے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے وعدے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آپ کوئی فیصلہ کریں اور آپ کو نقصان ہو جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی ہر بات حق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتا تھا لکھتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہر بات نہ لکھا کریں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت وہی کیفیت ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا کہ لکھا کرو، اس لیے کہ میرے زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح حق اور باطل کے مطابق لوگ بھی ہوتے ہیں، جو ایک دفعہ حق پہ آ جاتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے، وہ نہیں پھر غلط کام کر سکتا۔ تو ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں کہ وی شوڈ بی ان ہنٹ آؤٹ، ہمیں بہت کلیئرٹی اپنے اندر رکھنی چاہیے ہر معاملے میں کہ کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے، پہچاننا چاہیے، حق کو پہچاننا چاہیے، حق کو قبول کرنا چاہیے۔ اور حق کو قبول کرنے کے راستے میں جو سب سے بڑا ہمارا روڈ بلاک ہے وہ کیا ہے؟ ہم علم ہی نہیں حاصل کرتے نا، اس کو کلیئرٹی سے سیکھیں گے، نالج آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ نبوت کے نور سے منقطع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں، تو وہ فتنوں کے اندھیروں میں پڑ جاتے ہیں، بدعات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان شر واقع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دراصل ہم قرآن پڑھنے ہم اس لیے نہیں آتے، ڈر لگتا ہے، یہ فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے۔ بات کیا ہے؟ ہم صحیح نالج نہیں حاصل کر رہے، اس لیے ہم پھر ان مسائل میں جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس وقت اپنے آپ کو ان دعاؤں کی طرف لے کر جانا ہے جو ہمیں حق کے قریب کرتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مسنون دعا ہمارے سامنے آ رہی ہے
اسی پہ ہم بات ختم کریں گے. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اور میں تجھ سے خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں کلمہ حق کہنے کی توفیق مانگتا ہوں. اور پھر یہ بھی بہت دعا کیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں. حق اس کو کلیئر کریں، اور جو باقی غلط باتیں ہیں وہ سب جھاگ کی طرح اس کو پیچھے ڈسکارڈ کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.